آپ نے سونے کا انڈا دینے والی مرغی اور لالچی آدمی کی کہانی تو ضرور پڑھ رکھی ہوگی۔ لالچی آدمی نے اسے اس لیے ذبح کر دیا تھا کہ ایک دم تمام انڈے حاصل کر لے، لیکن جب اس نے مرغی ذبح کی تو مرغی میں کچھ نہ تھا۔ لالچی آدمی اپنے لالچ پر کفِ افسوس ملتا رہ گیا۔ ممکن ہے یہ کہانی ذاکر نے نہ پڑھی ہو، تبھی اس نے سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو ذبح کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ وہ بھی روز کے ایک انڈے سے عاجز آ گیا تھا اور یک مشت ڈھیر سارے انڈے حاصل کر لینا چاہتا تھا۔ ذاکر کی مرغی اس کے چچا افضل حسین صاحب تھے۔ افضل صاحب کا اس بھری دنیا میں ذاکر کے علاوہ کوئی عزیز نہیں تھا۔ ان کے گھر والے ٹرین کے حادثے میں فوت ہو چکے تھے۔ انہوں نے دوبارہ شادی نہیں کی اور اپنے بھتیجے کی پرورش کرتے رہے۔ انہیں اپنے مرحوم بھائی کے بیٹے سے بے انتہا محبت تھی۔ ذاکر خراب دوستوں کے ساتھ رہ کر بہت بگڑ گیا تھا۔ آج وہ جلدی جلدی تیار ہو رہا تھا، کسی دوست سے ملاقات کرنی تھی۔ اسے دیر ہو چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے نکلا ہی تھا کہ سامنے سے نوکر آتا دکھائی دیا۔ نوکر نے قریب آ کر کہا، وہ آپ کو بڑے صاحب نے یاد کیا ہے۔ ذاکر کی پیشانی پر ناگواری کی شکنیں نمودار ہو گئیں۔ دوسرے ہی لہجے اس نے خود کو نارمل کیا اور سپاٹ لہجے میں پوچھا، چچا جان نے؟ کہاں ہیں وہ؟ بڑے صاحب اپنے کمرے میں موجود ہیں۔ نوکر کا لہجہ مؤدبانہ تھا۔ کہہ کر ذاکر افضل صاحب کے کمرے کی جانب چل دیا۔ موڈ خراب ہو چکا تھا۔ اگر چچا کی بجائے کسی اور نے بلایا ہوتا تو وہ کبھی نہ جاتا۔ کمرے میں داخل ہونے سے قبل اس نے اپنے ہونٹوں پر مصلحت آمیز مسکراہٹ سجا لی اور دروازے پر دھیمی سی دستک دی۔ آ جاؤ، اندر سے افضل صاحب کی آواز ابھری۔ وہ اندر آ گیا۔ افضل صاحب آرام دہ کرسی پر بیٹھے نظر آئے۔ انہوں نے ذاکر کو دیکھ کر سنجیدگی سے برابر والی کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ ذاکر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ افضل صاحب چھت پر کسی نکتے کو گھورنے لگے، شاید کسی اہم بات کا سرا تلاش کر رہے تھے۔ آخر ان کے لب ہلے۔ دیکھو میرے بچے، میں تم سے کچھ اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ باتیں تمہارے نزدیک اہم نہ ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب تم سے یہ باتیں کر لی جائیں تو بہتر ہے۔ ذاکر نہ چاہتے ہوئے بھی دلچسپی لینے پر مجبور ہو گیا۔ میں ہمہ گوش ہوں چچا جان۔ افضل صاحب دوبارہ گویا ہوئے۔ بات زیادہ لمبی نہیں کروں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ اب تم کاروبار میں میرا ہاتھ بٹاؤ۔ آخر تم نے ہی یہ سب کچھ سنبھالنا ہے۔ ابھی تمہیں کاروباری شدھ بدھ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں تم جلد از جلد میرے ساتھ رہ کر سیکھ لو، اور اب تم سنجیدگی کے ساتھ کاروبار پر توجہ دو۔ یہ کھیل تماشے تو بعد میں بھی ہوتے رہیں گے۔ یہ بات تو آپ پہلے بھی کر چکے ہیں۔ ذاکر نے ہنکاری بھری انداز میں اکتاہٹ تھی۔ لیکن تم نے کبھی میری بات پر سنجیدگی سے سوچا تک نہیں۔ افضل صاحب نے بڑی خوبصورتی سے گفتگو کا تسلسل برقرار رکھا۔ دیکھو میرے بچے، تم اب جوان ہو، ذہین ہو، کاروبار کی تمام ذمہ داریاں اچھی طرح سنبھال سکتے ہو۔ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ان دنیاوی جھمیلوں نے مجھے تھکا دیا ہے۔ کچھ عرصہ تم مجھ سے کاروباری طور طریقے سیکھ لو، بعد میں خود ہی ڈیل کرنا۔ جیسے آپ کی مرضی، جو آپ مناسب سمجھے چچا جان۔ ذاکر بھول پن سے بولا۔ لیکن ایک مسئلہ ہے۔ افضل صاحب نے مناسب سمجھا کہ ذاکر کو تمام باتوں سے آگاہی ہو جائے۔ کیسا مسئلہ؟ ذاکر چونکا۔ کاروباری زندگی کو آسان مت سمجھنا۔ ہزار الجھنیں ہمیشہ سر پر سوار رہتی ہیں۔ اسی طرح میرے ساتھ بھی کچھ مسائل ہیں۔ میں نے شاید پہلے بھی تمہیں بتایا تھا کہ میرا ایک کاروباری حریف ہے، مظہر اقبال۔ اس سے ہوشیار رہنا، وہ بہت چالاک اور کینہ پرور انسان ہے۔ ہمارے کاروبار کو نقصان پہنچانے کی کئی کوششیں کر چکا ہے۔ آپ فکر مت کریں چچا جان، میں اسے دیکھ لوں گا۔ اچھا مجھے اجازت دیں، ذرا کام سے جانا ہے۔ افضل صاحب نے سر کی جنبش سے اجازت دے دی۔ ذاکر باہر نکل آیا۔ وہ سیدھا اپنے فلیٹ پر آیا تھا۔ 10 منٹ بعد اس کا قریبی دوست عطا وارثی بھی آ گیا۔ دونوں فالتو باتیں کرنے لگے۔ باتوں باتوں میں افضل صاحب کا ذکر آ گیا۔ ذاکر نے آج اپنے اور افضل صاحب کے درمیان ہونے والی گفتگو کا تذکرہ بھی کیا۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب اس کے دوست عطا نے اسے مرغی حلال کرنے کا مشورہ دیا۔ ذاکر پہلے تو ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے ذہن میں پہلے کبھی یہ بات نہیں آئی تھی۔ عطا کی بات سن کر اس کے پھیپھڑے سانسوں سے بھر گئے۔ پیشانی پر لٹکنے والے بال پسینے میں بھیگ کر چپک گئے۔ مگر یار، ذاکر کی زبان لکنت کھانے لگی۔ بس چیں بول گئے؟ عطا نے منہ بنایا۔ میں تو سمجھتا تھا تجھ میں بڑا حوصلہ ہے۔ حوصلے کی بات مت کرو۔ پندار نفس پر چوٹ لگی تو ذاکر تلملا اٹھا۔
حوصلہ بہت، لیکن سوچو یار، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، پولیس ہمیں پھانسی کے تختے پر لٹکا دے گی۔ تمہارا کیا خیال ہے، تم اپنے چچا کو پولیس والوں کے سامنے قتل کرو گے؟ بھائی کوڑ مغز، عقل کس لیے بنائی ہے اللہ میاں نے؟ قتل اس طرح ہوگا کہ تم پر شک کوئی نہیں کر سکے گا، اور پھر تم تو افضل صاحب کے چہیتے بھتیجے ہو، ان کے تو ویسے بھی بہت سے کاروباری دشمن ہیں۔ عطا نے آنکھیں نچائیں، جیسے ابھی تم نے مظہر اقبال کا ذکر کیا تھا۔ او ہاں یار، ویری گڈ، اس طرف تو میرا دماغ گیا نہیں تھا۔ ذاکر کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ تب پھر تم بتاؤ کوئی طریقہ واردات کیا کرنا چاہیے؟ اس کھیت کی مٹی بڑی نرم ہے پیارے، کسی ہل اور کسی بیل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سنو، عطا آگے جھک کر بولا، سارے ڈرامے کا اسکرپٹ تو میں لکھوں گا، مگر پہلے ایک معاہدہ کر لو تو بہتر ہے، بولو۔ ذاکر اتنا بھی نادان نہیں تھا کہ اس کی بات نہ سمجھ سکے۔ اسے معلوم تھا کہ عطا کی خالی پلیٹ میں کچھ لنگر کی بریانی ڈالنا پڑے گی۔ دیکھ یار، جب یہ منصوبہ بخیر و خوبی پایہ تکمیل کو پہنچ جائے تو مجھے بھی تسلی بخش مال مسالہ ملنا چاہیے۔ ایمان سے پیٹ خالی رہنے لگا ہے۔ عطا نے ہنستے ہوئے پیٹ پر ہاتھ مارا اور مطلب بھی بیان کر دیا۔ مجھے منظور ہے، تم اپنا پروگرام بتاؤ۔ ذاکر نے ہتھیلیاں رگڑتے ہوئے پوچھا۔ بڑی محبت ہے اپنے چچا سے، اسی لیے انہیں عالم بالا میں پہنچانے کے لیے بے چین ہو؟ عطا نے بدستور ہنستے ہوئے کہا، پھر سنجیدہ ہو کر بولا، تم ایسا کرو، ابھی گھر چلے جاؤ، ابھی 9:15 ہوئے ہیں، تم جا کر اپنے چچا کے ساتھ کھانا کھاؤ، ان سے کاروباری باتیں کرو۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ تم یہ کوشش کرنا کہ تقریباً 12 بجے تک ان کے ساتھ ہی رہو۔ وہ کیوں؟ سمجھ جاؤ گے، بس یہ ڈرامے کی پہلی قسط ہے۔ عطا پراسراریت سے مسکرایا۔ ذاکر نے عطا کی ہدایت پر عمل کیا اور گھر چلا گیا۔ عطا نے اپنی راہ لی۔ ذاکر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر عطا نے اسے چچا جان کے ساتھ وقت گزارنے کا کیوں کہا ہے۔ نہ جانے وہ کیا چاہتا ہے۔ اس نے رات کا کھانا افضل صاحب کے ساتھ ہی کھایا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کاروبار سے متعلق گفتگو کرنے لگا۔ بظاہر وہ بڑے انہماک اور دلچسپی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، مگر حقیقت میں اس کا ذہن بار بار عطا کی طرف بھٹک رہا تھا۔ شاید 11 یا 11:15 بجے کا وقت تھا جب ایک ساتھ کئی فائر ہوئے۔ ذاکر اور افضل صاحب اپنی اپنی نشستوں پر سے اچھل پڑے۔ فائر بہت قریب سے ہوئے تھے اور کسی شیشے کے چھناکے کی آواز بھی ابھری تھی۔ ذاکر تیزی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلا۔ ملازم سہمے ہوئے ایک طرف کھڑے تھے۔ یہ کیا تھا؟ کس نے فائر کیے تھے؟ ذاکر نے ان سے پوچھا۔ معلوم نہیں صاحب، ہم تو اپنے کوارٹروں میں تھے، فائر کی آواز سن کر باہر آئے تھے، ایک نے بتایا۔ اور چھوٹے صاحب جی، وہ ادھر نیچے کی 2 کھڑکیوں کے شیشے گولیوں سے ٹوٹ گئے ہیں، کسی نے باہر سے ادھر ہی فائر کیے تھے۔ بڑے صاحب تو خیر سے ہیں نا؟ دوسرے نے بڑھ کر فکر مندی سے دریافت کیا۔ ہاں ہاں، وہ ٹھیک ہیں۔ اچھا بس تم جاؤ، اب آرام کرو جا کر، کچھ نہیں ہوا اور کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی باہر سے پوچھنے آئے تو کہہ دینا خیریت ہے۔ ذاکر کچھ سوچتا رہ گیا۔ یقیناً یہ عطا کا کام تھا۔ اب اس کی سمجھ میں آیا تھا کہ عطا نے اسے چچا جان کے ساتھ رہنے کو کیوں کہا تھا، تاکہ اس حملے کے وقت ذاکر افضل صاحب کے پاس ہی موجود ہو۔ ملازمین بھی اس بات کی گواہی دیں گے اور تمام شک نامعلوم دشمنوں کی طرف جائے گا۔ اس طرح آئندہ ذاکر کے لیے راہ ہموار ہو گئی تھی۔ وہ عطا کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ تم نے تو کمال کر دیا، واقعی تم بہت ذہین ہو، تمہاری ذہانت کو سلام کرتا ہوں۔ ذاکر خوش ہو رہا تھا۔ وعلیکم السلام۔ عطا نے ٹانگیں میز پر رکھیں اور نیم دراز ہو گیا۔ ہاں تو اب ہم آتے ہیں دوسرے مرحلے کی طرف۔ عطا یہ کہہ کر جان بوجھ کر خاموش ہو گیا۔ وہ ذاکر کی بے تابی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بتاؤ یار، ایک تو تم سسپینس بہت پھیلاتے ہو، ذاکر مصنوعی خفگی سے کہنے لگا۔ ہاں تو اب تم نے یہ کرنا ہے کہ آج رات تم یہاں سے گھر جاؤ گے اور اس طرح جانا کہ تمہیں کوئی دیکھ نہ سکے، گھر کے ملازموں سے بھی سامنا نہ ہو، بالکل چوروں کی طرح گھر میں داخل ہونا ہے۔ تمہارے پاس سائلنسر والا پستول ہوگا۔ تم نے جا کر اپنے چچا کو مرحوم بنا دینا ہے، کام ہوتے ہی اسی خاموشی سے واپس آ جانا، پھر تم فوراً یہاں آ کر پولیس اسٹیشن فون کرنا۔ ذاکر خوفزدہ ہو کر اچھل پڑا۔ پولیس اسٹیشن؟ لیکن وہ کیوں؟ پہلے مکمل بات سن لو۔ عطا کو قطع کلامی ناگوار گزری۔ ہاں تو تم پولیس اسٹیشن فون کر کے بتاؤ گے کہ ابھی ابھی تمہارے چچا افضل حسین صاحب نے تمہیں فون کیا تھا کہ ان کی جان خطرے میں ہے، لیکن چچا کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی تم نے ان کی چیخ سنی تھی، جیسے دشمن نے ان پر حملہ کر دیا ہو۔
آپ لوگ فوراً گھر پہنچے، میں بھی پہنچ رہا ہوں، پھر ظاہر ہے کہ پولیس کو وہاں افضل صاحب کی لاش ہی ملے گی، تم بھی پہنچ جاؤ گے، تم کل ہونے والی فائرنگ کا ذکر کرنا، ملازم تمہاری تائید کریں گے، اسی طرح پولیس کا شک نامعلوم دشمنوں کی طرف جائے گا اور تم صاف بچ جاؤ گے۔ عطا نے جان بوجھ کر جملے کو ادھورا چھوڑا تو ذاکر نے ہنستے ہوئے اسے مکمل کر دیا، دودھ میں سے مکھی کی طرح نکل جاؤ گے۔ ذاکر نے سارا کام بڑی تیزی اور ہوشیاری سے انجام دیا تھا، اس نے حتی الامکان کوشش کی تھی کہ اسے کوئی دیکھ نہ پائے، اور وہ اپنی اس کوشش میں 100% کامیاب ہوا تھا۔ عطا نے اسے سائلنسر لگا پستول فراہم کر دیا تھا۔ وہ اپنے چچا افضل حسین صاحب کو ٹھکانے لگانے کے بعد اپنے فلیٹ پر پہنچا اور تیزی سے پولیس اسٹیشن کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہیلو پولیس اسٹیشن، رابطہ ہوتے ہی ذاکر نے اپنی تمام تر اداکاری کا تاثر آواز میں منتقل کر دیا۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولا، دیکھیے جناب، آپ ذرا انسپکٹر صاحب سے بات کروائیں، جلدی کریں، وقت نہیں ہے۔ میں انسپکٹر انور بول رہا ہوں، آپ کون؟ آپ سید افضل حسین کو جانتے ہیں؟ میں ان کا بھتیجا ذاکر بول رہا ہوں۔ جی ہاں، میں انہیں قریب سے جانتا ہوں اور آپ کا نام بھی انہی سے سنا ہے، کیا پرابلم ہے؟ انسپکٹر صاحب، آپ جلدی سے چچا جان کے گھر پہنچے، ابھی انہوں نے مجھے فون کیا تھا۔ ذاکر کے لہجے میں گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ تھی، ان کی جان کو خطرہ ہے، وہ بھی ٹھیک سے کچھ کہہ بھی نہیں پائے تھے کہ ان کی چیخ سنائی دی، شاید کسی نے ان پر حملہ کیا تھا۔ آپ پلیز فوراً پہنچے، میں بھی وہاں آ رہا ہوں۔ سنو، انہوں نے فون کب کیا تھا؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ ابھی چند منٹ پہلے، آپ دیر مت کریں، میں بھی وہیں آ رہا ہوں۔ ذاکر نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور شیطانی انداز میں مسکرانے لگا۔ وہ اپنی بائک پر بہت تیزی سے گھر پہنچا، پولیس اس سے پہلے وہاں آ چکی تھی، کافی لوگ جمع ہو گئے تھے، لاش دیکھی جا چکی تھی۔ انسپکٹر اندر ذاکر کے قریب آ گیا۔ غالباً تم ہی ذاکر ہو؟ جی ہاں چچا جان، خیریت سے تو ہیں نا؟ ذاکر کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ ہمیں افسوس ہے کہ دشمن اپنا وار کر گئے، لاش اندر ہی ہے۔ انسپکٹر نے دھیمے لہجے میں بری خبر سنائی۔ نہیں، ناٹک شروع ہو گیا۔ ذاکر بے قابو ہونے لگا، وہ رو رہا تھا اور نامعلوم قاتل کو نہ جانے کیا کیا اول فول بک رہا تھا۔ وہ اپنے ڈرامے میں مزید جان ڈال رہا تھا، اپنی اس نیچرل اداکاری پر وہ خود بھی اندر سے حیران تھا۔ مسٹر ذاکر، آپ آئیں میرے ساتھ اندر، آپ سے کچھ باتیں کرنا ہیں تاکہ ہم مجرم تک رسائی حاصل کر سکیں، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے انسپکٹر صاحب، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ جلد از جلد قاتل کو پھانسی پر لٹکا دیں۔ قاتل نے چچا جان کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے ایک بار پھر یتیم اور بے سہارا کر دیا ہے۔ انسپکٹر نے اپنے ماتحتوں کو چند ہدایات دیں اور دونوں اندر آ گئے۔ پھر انسپکٹر نے سوالات شروع کر دیے۔ ذاکر ٹھہر ٹھہر کر اعتماد کے ساتھ جواب دینے لگا۔ اس نے بتایا کہ اس کا ایک الگ فلیٹ بھی ہے جہاں سے اس نے پولیس اسٹیشن پر فون کیا تھا۔ اس نے کل کی فائرنگ کا بھی ذکر کیا۔ تمہارے ملازم مجھے فائرنگ کا قصہ سنا چکے ہیں، میں نے کھڑکیوں کے ٹوٹے ہوئے شیشے بھی دیکھ لیے ہیں۔ انسپکٹر نے پرخیال انداز میں سوچتے ہوئے گال مسلے۔ یہ بتاؤ، تمہیں کسی پر شک تو نہیں ہے؟ افضل صاحب آج کل کچھ پریشان تو نہیں تھے؟ مجھے بھلا کس پر شک ہو سکتا ہے؟ ہاں البتہ چچا جان اپنے کاروباری حریفوں کی طرف سے پریشان تھے، خاص کر وہ کسی مظہر اقبال کا تذکرہ کرتے تھے۔ اچانک انسپکٹر انور وہاں سے کھڑا ہو گیا اور ذاکر سے کہا، آئیں میرے ساتھ۔ دونوں افضل صاحب کے کمرے میں پہنچے۔ لاش اٹھا لی گئی تھی اور پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی گئی تھی۔ مسٹر ذاکر، کیا تم جانتے ہو کہ افضل صاحب میرے بہت اچھے اور گہرے دوست ہیں؟ جی نہیں، مجھے علم نہیں تھا۔ آج صبح ہی میری افضل صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے مجھے گزشتہ رات ہونے والی فائرنگ کے بارے میں بتا دیا تھا، لیکن میں یہاں آ نہیں سکا۔ تمہارا فون آنے سے قبل میں نے افضل صاحب کی خیریت معلوم کرنے کے لیے انہیں فون کیا تھا، لیکن مائی سن، افضل صاحب کا فون تو ڈیڈ تھا۔ یہاں آتے ہی میں نے فون چیک کرایا تو معلوم ہوا کہ بل کی عدم ادائیگی کی وجہ سے فون کا کنیکشن آج ہی کاٹا گیا ہے۔ تب پھر تمہیں افضل صاحب نے کہاں سے اور کیسے فون کیا تھا؟ انسپکٹر زہریلے انداز میں کہہ رہا تھا۔ ذاکر کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا، وہ لڑکھڑا گیا۔ انسپکٹر نے اس پر پستول تان لیا تھا۔ ذاکر کو یاد آ گیا تھا کہ اس نے ٹیلی فون کا بل بھرنے کی بجائے پھاڑ کر پھینک دیا تھا اور رقم حسب معمول ہضم کر لی تھی۔ اصل میں اس سے بھول ہو گئی تھی اور شو مئی قسمت کہ آج ہی ٹیلی فون کا کنیکشن منقطع کر دیا گیا تھا۔ اب سوائی میں کہنے کو بھلا کیا عذر رہ گیا تھا؟ اس کی گردن قانون کے آہنی شکنجے میں آ چکی تھی۔ ذاکر لڑکھڑا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ انسپکٹر نے اطمینان کی سانس لی اور اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا تاکہ مزید معلومات حاصل کی جا سکیں۔